السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، آؤ نبی کی نماز سیکھیں سیریز میں ہم اور آپ جان رہے تھے، سیکھ رہے تھے، سن رہے تھے کہ احناف ہی کے علماء نے، ائمہ نے کس طرح سے 20 رکعت والی حدیثوں کی تضعیف کی ہے، انہیں ضعیف قرار دیا ہے اور انہیں ناقابل عمل جانا ہے، سمجھا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں 2 نقطے اور 2 پوائنٹس میں نے آپ کے سامنے اس سے پہلے کی ویڈیو میں رکھے تھے۔ تیسرا پوائنٹ میں شروع ہی کر رہا تھا جب تک کہ کسی وجہ سے میرا ویڈیو بند ہو گیا، تو یہ تیسرا پوائنٹ علامہ عینی حنفی سے متعلق ہے۔ عمدۃ القاری ان کی کتاب ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ امام ابن ابی شیبہ کے دادا قاضی واسط جگہ کا نام ہے، وہاں کے قاضی تھے ابو شیبہ کی امام شعبہ نے تکذیب کی ہے۔ امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو جھوٹا قرار دیا ہے، اور امام احمد ابن معین، امام بخاری، امام نسائی نے اسے ضعیف قرار دیا ہے، اور امام ابن عدی نے اس کی بیان کردہ اس روایت کو اس کی مناکیر میں سے قرار دیا، یعنی منکر حدیثوں میں سے قرار دیا ہے۔ یہ علامہ عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب عمدۃ القاری میں لکھا ہے۔ تیسرا پوائنٹ۔ چوتھا پوائنٹ، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو حنفی عالم ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ 24 تراویح فرماتے ہیں کہ 20 تراویح مشہور و معروف ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ 20 رکعت تراویح یہ مشہور تو ہیں عوام میں، جیسا کہ ہندوستان میں ہے، ہر جگہ نہیں مشہور ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اور جو ابن ابی شیبہ میں 20 رکعت والی روایت ہے وہ ضعیف ہے، اور یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح حدیث کے بھی مخالف ہے۔ یہ بات عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتح سر المنان میں لکھی ہے۔ ان کے علاوہ مذکورہ روایت کو علامہ عبدالحی لکھنوی، انور شاہ کشمیری اور محمد زکریا کاندھلوی جیسے علماء احناف نے بھی ضعیف قرار دیا ہے۔ نماز تراویح ان کی کتاب ہے، اس میں یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ علماء احناف کے مندرجہ بالا بیانات سے واضح ہو گیا کہ مذکورہ روایت سخت ضعیف اور استدلال کے لائق نہیں ہے، اس سے دلیل نہیں پکڑی جا سکتی۔ اس کے علاوہ سنن ابی داؤد کی ایک روایت پیش کی جا رہی ہے، ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جمع الناس على ابی بن کعب فكان يصلي لهم 20 ليلة ولا يقنط بهم إلا في النصف الباقي فإذا كانت العشر الأواخر تخلف فصلى في بيته فكانوا يقولون ابی ابق۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو سیدنا ابی بن کعب کی امامت پر جمع کر دیا، اور وہ لوگوں کو 20 راتیں تراویح پڑھاتے تھے۔ 20 راتیں یصلی لہم 20 لیلہ، 20 راتیں تراویح پڑھاتے تھے، اور دعائے قنوت صرف نصف آخر میں کرتے تھے، آخر کے رات میں۔ اور جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو ابی بن کعب امامت چھوڑ کر گھر میں نماز پڑھنے لگتے، اور لوگ کہتے کہ ابی بھاگ گئے ہیں۔ اس روایت میں محل استشہاد یہ ہے کہ بعض نسخوں میں 20 لیلہ کی جگہ 20 رکعہ کر دیا گیا ہے یا ہو گیا ہے، جیسے جامع المسانید والسنن پہلی جلد 55 پیج پر، اور سیر اعلام النبلہ پہلی جلد 400 نمبر کی 400 اور 401 نمبر پیج پہ 20 رکعہ لکھ دیا گیا ہے، لیکن یہ روایت قابل عمل نہیں ہے، اس میں بھی انقطاع ہے۔ یہ جو 20 لیلہ والی روایت ہے، 20 راتوں والی، اس میں بھی انقطاع ہے، کیونکہ حسن بن ابی الحسن بصری نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہی نہیں پایا تھا۔ یہ جامع المسانید والسنن ہے۔ صحابہ اور تابعین کے آثار سے انشاءاللہ العزیز اگلے ویڈیو میں ہم اور آپ جانیں گے کہ 20 رکعت صحیح ہے یا 8 رکعت صحیح ہے۔ اس کو وضاحت ضروری ہے، اس لیے کہ عوام میں اس پر بہت زیادہ ڈسکشن ہوتا ہے، بہت زیادہ مناقشہ ہوتا ہے، بحث و مباحثہ ہوتا ہے، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت ہے اس سے متعلق بحث و مباحثہ نہیں ہونا چاہیے۔ باقی جس کو 20 رکعت پڑھنا ہے 20 پڑھے، 40 پڑھنا ہے 40 پڑھے، کوئی حرج نہیں ہے۔ میں اس میں حرج نہیں کہتا کہ یہ ناجائز ہے، لیکن آپ کم از کم ہم اور آپ یہ تو نہ کہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت پڑھی ہے جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ثبوت ہوتا تو کہہ سکتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے 8 رکعت، اور پھر اس کے علاوہ 3 رکعت وتر، یعنی زیادہ سے زیادہ 11 رکعت۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے۔ حضرات گرامی، میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، شیئر کیجیے، اور بیل آئیکن ضرور دبائیے، لائک بھی کیجیے، تاکہ آپ کے لیے، میرے لیے یہ
ویڈیوز اور یہ مشن صدقہ جاریہ بن جائے۔ میرے اور سارے ویڈیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب پر شاہد اقبال سنابلی ٹائپ کر کے آپ اس سے فائدہ اٹھائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔